ਲਾਣੀ ਜੇ ਤੇ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾ। ਗੀ ਰਹੀ ਹੱਥੋਂ ਖਲੋਤੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨਰੋਈ, मारन वाले मोए मोहम्मद मर्जी रब दी हुई। हाँ, उसके साथ ये मत्था है भाई, मत्था ही हमने लगाया हुआ। जब अजान सुन के हम नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते तो इसी को तो मत्था कहते हैं भाई, और मत्था किसको कहते हैं ना यार, मत्था ना लगाओ उसके साथ, उससे कोई मत्था। बड़ा जोरा वाला बादशाह है, बड़ा जोरा वाला, हाँ उसके साथ और कोई मत्था नहीं लगा, और लगानी है तो यारी लगाओ। और हज़रत जी तुम्हें तो पता ही नहीं और तुमसे प्यार कितना करता है। मैं एक दिन इसी तरह ना प्रोग्राम था हमारे सियालकोट में, वो काफ़ी लेट, इसी तरह ना तकरीबन 2:30 का टाइम हो गया, तो दिसंबर का बिल्कुल लास्ट था। तो वो प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ ना तो उन्होंने वो लंगर बांटा, इसमें चावल थे। तो एक तो घर कोई नहीं था, दूसरा खाने का वक्त नहीं था, ठीक है जी। तो मैंने उनको कहा नहीं यार मैंने नहीं लेना। तो आगे से मुझे कहता है लंगर में ना नहीं कर दे। मैंने कहा ठीक है भाई फड़ा दे। मैंने वो चावलों का शॉपर ले लिया और मैं बातें करता करता ना जरा थोड़ा मस्जिद से बाहर आ गया। मैं भी खड़ा था, मेरे साथ चंद लोग खड़े थे, तो जनाब एक बंदा आ गया। ये नहीं कि बंदे ने कोई सर पे इमामा पहना हुआ है जनाब, बड़ा बारे उनका कभी नहीं है, कानों में बालियां पहनी, हाथ में कड़ा पहना, आके ना बड़े बदतमीजों वाले अंदाज में मुझे तंज करके कहता है मौलवी जी लंगर है जी के खा छड़े सारे। और मैं तो पहले नहीं लेके जाना चाहता था। मैंने कहा भाई अब फट, अच्छा वो लेके ना चला। मैं लोगों से बातें कर रहा था, फारिग हो के जब मैं सड़क पे पहुंचा ना, इस तरह सड़क पे, तो क्या वो एक दुकान के सामने शापर खोल के ना तो खा रहा था। मैंने उसे देखा तो मुझे रोना आ गया। मैंने कहा जालिमा तेन पता ही नहीं तेरा अल्लाह तेरे ना कितना प्यार करता है। इफ्तिखार साहब मैं तो चुकन नहीं हटे वाला शापर, और मुझे जबरदस्ती उठवाया। और नलैका नकमिया तू नहीं खाना ना का, वो साडा एक बंदा भुखा है पानी वाला बस सुनिया। मैं अल्लाह की कसम पड़ा रोया। मैंने कहा जालिम तुझे पता ही नहीं तेरा रब तुझसे प्यार कितना करता। एक आलम दीन की रोटी मैं तो ले ही नहीं रहा था, और नलायक तूने नहीं खाना ना खाई, वो चौक के बाहर तक दिखाड़ना बंदा आनी वाला है बंदा आनी वाला। तुम्हें तो पता ही नहीं तुम्हारा अल्लाह तुमसे प्यार कितना करता है। 70 में एक गुनाह के माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पे मेरा मौला देखे पर्दे पावन वाला है। जरा देखो तो सही है उसकी मोहब्बतें हैं। मैं जब गौर करता हूँ दिल करता है कुर्बान हो जाए उसके नाम पे। इसीलिए तो गालिब ने कहा था, और जहां दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ है। और जरा उसकी मोहब्बतें तो देखो, सर्दियों के फल और हैं जी, सर्दियों की सब्जियां और हैं, ठीक है जी, गर्मियों के फल और हैं, गर्मियों की सब्जियां और नहीं है। मेरे बंदे एक चीज खा खा के आग की ना जाए, इनके मेन्यू बदल दो हैं, और इनके मेन्यू बदलो, इनके फल बदलो, इनके मशरूब बदलो हैं, इनका माहौल। मेरे बंदे एक ही चीज खा खा के आग की ना जाए, बदलो इनका सारा कुछ ही। बदल नहीं देता हजरत वो हैं। गर्मियों के फल और रखे, क्या आम वो सर्दियों में पैदा नहीं कर सकता है? क्या वो किन्नो गर्मियों में पैदा नहीं कर सकता? वो तो शानों वाला है, कुन के रंग है, जो चाहे सो वो कर सकता है। लेकिन नहीं हो मेरे बंदे एक चीज खा खा के आग की ना जाए हैं। वो बिड़ियां क्या सर्दियों में पैदा नहीं कर सकता? कर सकता है, कुदरतों वाला बादशाह है वो। लेकिन नहीं हो मेरे बंदे एक ही चीज खा खा के आग ना जान। सर्दियों का मेन्यू और रखो, गर्मियों का मेन्यू और रखो। और तुम्हें तो पता ही नहीं हो तुमसे प्यार कितना करते हैं। 70 माओं से पढ़ के प्यार। लेकिन बात क्या है, ओए हम तो मायल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, और राह दिखाएं किसे कोई रहरवे मंजिली नहीं। ये उलमा बैठे हैं हजरत जी, ये कुरान का मिजाज है। जहां भी सख्त आयत आएगी साथ ही लाड आ जाएगा। हाँ, जहां भी सख्त आयत आएगी साथ ही लाड आ जाएगा। मैं 2-3 बस पढ़ देता हूँ। 30वां पारा सूरह बुरूज, पहले क्या आया, इन्न बत्सा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्नहु हुवा युबदी व युईद, सख्त आया साथ ही लाड आ गया, वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अलुल लिमा युरीद है। और जहाँ कहीं भी देखो अरे यही है। और बंदे आ तो सही है, वो मेरे सैयदी शेर पढ़ा करते थे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? फिर जवाब क्या आया, दिल तो क्या चीज है, ओए हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह है। ये सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ, ठीक है जी। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुरीद है हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं।
ہائے ہائے قربان جاؤں حضرت جی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اگر کوئی بات ہوتی تو کبھی روایت نہ کرتے. ذرا محبتیں دیکھو ان کی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ ایسی کوئی بات تھی نہیں حضرت. اس کے راوی جناب صدیق اکبر ہیں. اگر کوئی بات ہوتی کبھی روایت نہ کرتے. آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے علی میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری بارگاہ میں علی کا مقام وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے. ہاں حضرت اگر ایسی کو بات ہوتی کبھی یہ روایت نہ کرتے حضرت. ہاں آگے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص ہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ ٹھیک نہیں تھا. ہاں آپ کو سود کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے جی. پھر اللہ نے حضرت کو توفیق توبہ دی اور آپ نے امام حسن بصری کے دستے پاک پہ توبہ کی ہے. اور توبہ بھی میرے یار دی نہیں کیتی ہے جڑی محفل تو جاندے ٹوٹ جانی نہیں حضرت. وہ بابا فرید کہتے ہیں نا, کیسی توبہ ہوا یار, توبہ لٹکے یا تو اشکار, توبہ وچ تو عمر وے آئی, توبہ دی تن سمجھ نہیں آئی ہے نہیں حضرت. پکی توبہ تا دم آخر تک اپنی توبہ پر قائم اور دائم رہے حضرت. اور میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں حضرت جی, یہ تورات میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہے؟ کس میں لکھا ہے جی؟ تورات میں لکھا ہے. حضرت فضیل بن عیاض جو کہ پہلے ڈاکے مارا کرتے تھے, آپ نے جب توبہ کی نا حضرت, تو آپ کو شیخ نے حکم دیا, یہ تربیت تھی ان کی. آپ نے فرمایا بھائی جو ادھر کے معاملے ہیں وہ تو معاف ہوئے, تو جو لوگوں کو ستایا وہ جا کے لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی. آپ جس کے پاس گئے نا, کسی نے ڈر کے معافی دے دی, کسی نے اسی طرح دے دی. ایک یہودی تھا, اس نے کہا میں نے نہیں دینی, پہلے 12 سال میری خدمت کر, کب پھر معافی دے دے گا نا؟ اس نے کہا دے دوں گا. حضرت نے 12 سال اس یہودی کی خدمت کی. جب 12 سال پورے ہو گئے نا, تو حضرت نے فرمایا فلاں جگہ پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہے, اٹھا اس میں ایک تھیلی ہے, اس میں سونا ہے, جا لے کے آ. حضرت وہاں گئے تو واقعتاً پتھروں کا ڈھیر لگا تھا. حضرت نے وہ پتھر اٹھائے, اندر سے ایک تھیلی نکلی. آپ نے نہیں اس کو کھولا. جب لے کے یہودی کے پاس آئے نا, تو یہودی نے جب تھیلی کو کھول کے انڈھیلا نا, تو اس میں سے سونے کے ٹکڑے گرے. وہ حضرت کے قدموں میں گر کے رونے لگ پڑا اور کہتا ہے فضیل مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. آپ نے فرمایا بھائی میں تم سے اپنی معافی مانگنے آیا ہوں, تو مجھے کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھا. تو یہودی کہتا ہے ہماری تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, ارے اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. میں نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ تیری توبہ کچی ہے کہ پکی ہے, اس تھیلی میں میں نے مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے, اور دیکھ فضیل تو نے ہاتھ لگا کے ان کو سونے کا کر دیا ہے. آج ہم اس سونے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے. او محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کر کے تو دیکھو, اور چلے ہو جس کو ہاتھ ڈالو گے اس کو بھی سونا کر دو گے. ہاتھ تو لگاؤ حضرت. یہ کشف المحجوب شریف حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت لکھتے ہیں, یہ میرا سوٹ ہے نا بلو کلر کا, اگر کہیں سے پھٹ جائے تو اس کو پیوند لگاؤں گا, ٹھیک ہے جی. پھر پھٹ جائے تو پھر پیوند لگاؤں گا, پھر پھٹ جائے تو پھر پیوند لگاؤں گا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ کے کپڑوں کو اتنے پیوند لگے تھے کہ پیوند رہ گئے تھے, اصلی کپڑا ہی ختم ہو گیا تھا. حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ. اور آپ داتا صاحب میں لکھتے ہیں اپنے پیر بھائی کے حوالے سے, کہتے ہیں ہوا کیا کہ وہ صبح کے وقت نا نماز فجر کے بعد درخت کے اوپر چڑھ کے پتے توڑ رہے تھے, تو کیا دیکھا کہ ادھر سے حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں. بھئی آپ بھی فجر کے بعد درخت کے اوپر چڑھے ہوں تو پیر صاحب آ جائیں تو آپ بھی خود کو چھپا لیں گے. ہاں جی, پیر صاحب نے دیکھ کے کہنا بھائی تم سرے درخت چڑھ کے کی کرنے ہیں. کہتے میں نے بھی خود کو نا پتوں میں چھپا لیا, لیکن جب پیر صاحب میرے قریب آئے تو ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی, اور میں سمجھ گیا کہ پیر صاحب اس وقت اپنے حال میں نہیں ہیں. اس وقت میں سادی زبان میں کہوں گا کہ ڈائریکٹ تار لگی ہوئی ہے. اور عرض کیا کرتے ہیں, میں کشف المحجوب کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو. عرض کیا کرتے ہیں, اس درخت کے نیچے آ کے جس کے اوپر داتا حضور کے پیر بھائی چڑھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت درخت کے نیچے آئے نا تو حضرت کی آواز میرے کانوں میں آئی. کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ پورا سال لنگ گیا تو انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا. اب بابا جی یاریوں کو سوکھیاں تو نہیں ہے, یاریاں کو سوکھیاں ہیں, یہ سوکھیاں نہیں بابا جی. پورا 1 سال گزر گیا, تو نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, میں بھی نہیں مانگتا. جے تو میرے دکھ وچ رہ دی میں سکھ نوں چلے پاواں. ہاں بھائی
ایمی تو نہیں. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے کہا، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہو، جتول ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو. سوکھا کام ہے عاشقی. حضرت ایتھے تے جنوں چھیڑو کہندا میں ہی عاشق ہاں، ایتھے تے جنوں چھیڑو کہندا میں ہی عاشق ہاں. ہائے ہائے ہائے. وہ آپ فرماتے ہیں کہ درخت کے نیچے آ کے نا یہ فکر ادا ہوئی زبان سے، یا اللہ پورا 1 سال گزر گیا، تو نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، میں بھی نہیں مانگتا، لیکن یا اللہ میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر نہیں کٹواؤں گا تو تیرے یار کی شرح ٹوٹ جائے گی. ابو الفضل خدلی اپنے لیے تجھ سے روپیہ نہیں مانگتا، اس لیے دے دے تاکہ میں بال کٹواؤں، تیرے یار کی شرح، تیرے محبوب کی شرح نہ ٹوٹے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اور وہ ملنگ جو اللہ سے روپیہ مانگ رہا تھا، یا اللہ بال کٹانے سے روپیے دے دے، کہتے ایک پتا اٹھا کے نا درخت کا آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ سی ہن منہ چ کوئی گل بھی نہیں کر سکتے ہیں، اسی منہ چ کوئی گل بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور پتا وہاں پھینک کے وہاں چل گیا. ہاں یار آ تو صحیح تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہاں حضرت یہ تو وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. آئے آئے جو اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، بکے پھر حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی بک گئے. حضرت جب بکے نا تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو تلقین کیا اسم ذات اللہ. کیا تلقین کیا؟ واہ جی واہ، میرا گھنٹہ ضائع ہی ہے. کیا تلقین کیا؟ کیا تلقین کیا؟ کیا تلقین کیا؟ کیا تلقین کیا؟ ٹھیک ہے جی. ہاں فرمایا بی بی اجمی اب اللہ پکڑنا ہے، الف اللہ چمیدی بوٹی مرشد من وچ لائی، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی، بوٹی اندر مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی، جیوے کامل مرشد باہو جے